اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات، خواہران و برادران، طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات اور طلاب ذوی الاحترام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہرحال حالات کی وجہ سے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بچوں کی خدمت میں یعنی طلاب کی خدمت میں وضو کا عملی پریکٹیکل طریقہ بتایا تھا۔ واجب وضو اور مستحب وضو دونوں طریقے بیان کیے تھے، اور ہمارے ہمکار مولانا محمد عباس صاحب نے کافی شرائط کے ساتھ اسے بہترین طریقے سے بیان کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک کامن سبجیکٹ جو سب کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے وضو کا طریقہ سیکھنے کے بعد آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وضو کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں، وہ کون سے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو صحیح ہو پاتا ہے۔ تو فقہا اور مجتہدین نے کافی شرائط بیان کیے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی مدد اللہ العالی نے تقریباً 13 شرطیں بیان کی ہیں وضو کے صحیح ہونے کی۔ تو اسی طریقے سے فقہا نے بھی تقریباً 12-13 تو سبھی مراجع اور مجتہدین نے بیان کیا ہے۔ پہلی شرط گرچہ یہاں ترتیب کے حساب سے نمبر 6 پہ ہم نے لکھا ہے، لیکن سب سے پہلی شرط جب ہم وضو کر رہے ہوں تو قصد قربت یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم وضو کریں۔ اگر پہلے ہی سے کسی کی نیت یہ ہو کہ ہم وضو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ صاف ہو جائے، موڈ فریش ہو جائے، یا ہماری نیند بھاگ جائے، یا کسی اور غرض سے مثلا ہم ٹھنڈک محسوس کریں وضو کے ذریعے، اگر پہلے ہی سے یہ نیت ہوگی تو وضو باطل کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم نے قصد قربت کی نیت سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود دوسرے مقاصد بھی اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط قصد قربت یعنی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وضو کرنا۔ پھر آگے شرائط کچھ اس طریقے سے ہیں کہ پانی پاک ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ پانی پاک ہو یعنی پانی نجس نہ ہو، تو یہ بھی ایک مہم ترین شرائط میں سے ہے۔ کاش کہ ہم تفصیل بیان کرتے، لیکن ویڈیو کے اختصار کے مد نظر زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ تو پانی کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی کوئی کسی طریقے کی نجاست پانی میں ملی ہوئی نہ ہو۔ پھر اگلے مرحلے میں ایک اور شرط جو ہے وہ پانی مطلق ہو، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو پانی خالص ہو۔ مطلق پانی یعنی ٹوٹل صرف کہا جائے کہ یہ پانی ہے، کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہ ہو۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو پانی مضاف نہ ہو، یعنی بہت سارے پانی پاک ہوتے ہیں، جیسے نیمبو کا شربت پانی اس میں بھی ہوتا ہے، اس کو مضاف پانی کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو پانی کیا مطلق ہونا چاہیے، صرف اور صرف
پانی اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ یا ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ وضو کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے۔ مباح یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پانی غصبی نہ ہو۔ غصبی پانی کا مطلب یا چوری کا پانی کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے تو پانی ہم کسی ہوٹل سے بغیر اجازت کے لے رہے ہیں، یا ایسی جگہ سے پانی ہم اٹھا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ پانی کا مالک راضی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی وضو ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں آیت اللہ سیستانی نے ایک بات یہ بھی وضاحت کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی مدرسے میں چلا جائے کوئی انسان اور وہاں کا پانی صرف طالب علموں سے مخصوص ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جا رہا ہے اور طالب علموں سے مخصوص پانی سے وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ بہرحال مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ اگر ہم اپنے گھر سے استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، یا ہم کسی اور کے یہاں جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے کہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا پانی لے رہے ہیں تو بھی صحیح ہے، یا پھر ایسے عمومی جگہیں کہ جہاں پانی عام طور سے ہر آدمی استعمال کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی بہرحال وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود پانی کا برتن بھی مباح ہو، یعنی کیا؟ ایک تو خود پانی، دوسرا پانی تو بہرحال کوئی بھی ہمیں دے رہا ہے، لیکن جو برتن ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کیا مباح ہونا چاہیے، یہ بھی چوری کا یا غصبی نہ ہو کہ جس میں دوسروں کی رضایت، دوسروں کی مرضی شامل نہیں ہے، ایسا برتن نہ ہو، اپنی ملکیت، یا پھر ایسا ظرف، ایسا برتن کہ جس میں دوسرے اس سے راضی ہوں۔ اور اسی طریقے سے پانی کا برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو، یعنی ہم وضو کے لیے جو برتن استعمال کر رہے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن توضیح المسائل میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو پانی کا برتن جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ لیکن ایک اور طریقہ ہم اس میں یہ جو علماء اور فقہا نے بیان کیا ہے، خصوصی طور پر آیت اللہ سیستانی نے، کہ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلے تو سوائے ہمارے پاس سونے اور چاندی کے کوئی اور برتن نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ہم گھر سے نکلتے وقت سونے اور چاندی کے برتن میں ہم نے پانی رکھا، مسجد میں آئے، مسجد میں ایک پلاسٹک کا یا اسٹیل کا برتن تھا، وہ پانی ہم نے دوسرے برتن میں منتقل کر لیا، انڈیل لیا، تو جب پلاسٹک وغیرہ کے برتن میں ہم ڈال رہے ہیں تو پھر اس سے وضو صحیح ہو جائے گا۔ اور آج کے لیے آخری شرط یہ کہ اعضائے وضو، پارٹس آف دا وضو، وضو کے موقع پر پاک ہونا چاہیے۔ جیسے سر کا مسح ہم کر رہے ہیں تو ہمارا سر پاک ہو، یا پیروں کا مسح کر رہے ہیں تو پیر نجاست سے خالی ہوں، بالکل پاک پیر ہوں، تب جا کے ہم وضو کے صحیح شرائط ہونے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد ہونا چاہیے کہ اعضائے وضو یعنی پارٹس آف دا وضو بھی وضو کے موقع پر پاک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں باقی شرائط لے کر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے تقریباً ہم نے 6 شرط آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اسی کو بچوں کے سامنے پیش کریں اور بچے تکرار کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔